بنو عبد مناف کو اپنے آپ میں اس کی فکر خود کر لو، اپنا بچاؤ خود کر لو، میں قیامت کے دن تمہیں نہیں بچا سکتا۔ یہ بنو عبد مناف اللہ رب العالمین کی رشتہ داری، دادا پر دادا یہ سب کیا ہے، رشتے ہیں، سب ایک ہی کنبے قبیلے کے لوگ ہیں۔ بنو عبد مناف کے بیٹو، تم اپنے آپ کو بچا لو اللہ کے عذاب سے، ان کی تدبیر تم دنیا ہی میں کر لو، بچاؤ کے طریقے اور راستے تم اختیار کر لو، نہیں تمہیں وہاں کوئی کام نہیں آ سکتا، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اے عباس ابن عبد المطلب، تم اپنے آپ کو میدان محشر کے منظر اور اس دین کی تکلیف سے بچاؤ کر لو، یہیں پر یہ تدبیر تم اپنا لو، تم ہمارے ضرور کیا ہے حقیقی چچا ہو، سگے چچا ہو، لیکن میں قیامت کے دن تمہیں نہیں بچا سکتا اللہ کے عذاب سے۔ اے صفیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، تم اپنے آپ کو میدان محشر کے عذاب سے یہی تدبیر کر لو، بچاؤ کا طریقہ اختیار کر لو، میں تمہیں قیامت کے دن میدان محشر میں کچھ بھی کام نہیں آؤں گا، میں تمہیں بچا نہیں سکتا اللہ رب العالمین کے عذاب سے، تم اپنا بچاؤ خود کر لو۔ اور آخر میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، اے فاطمہ بنت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیٹی، کان کھول کر سن لو، تمہیں اپنے باپ سے دنیا میں جو کچھ بھی مانگنا ہے مانگ لو، لیکن قیامت کے دن میں تمہیں اللہ کے عذاب سے اور میدان محشر کی تکلیف اور پریشانی سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا، تم اپنا بچاؤ خود کر لو دنیا۔ کتنے قریبی رشتے دار کو نبی نے ڈرایا، بنو عبد مناف کو کہا، عباس ابن عبد المطلب کو کہا، اور صفیہ اپنی پھوپھی ہے، عباس اپنے چچا ہے، اور فاطمہ اپنی بیٹی ہے، خون اور جگر کا ٹکڑا ہے، کہا میں تمہیں بھی نہیں بچا سکتا۔ قیامت کا دن کا جو منظر ہوگا، جو دہشت کا عالم ہوگا میدان محشر کا، جو تکلیف کا عالم ہوگا میدان محشر کا، اس دن کی تکلیف سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا، تم خود اس کے بچاؤ کی تدبیر دنیا میں اختیار کر لو، اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے داروں کو اعلان کر کے بتلایا۔ اب بھلا بتلایا، نبی اپنی بیٹی کے لیے کوئی کام نہیں آ سکتے، نبی اپنی پھوپھی کے لیے کوئی کام نہیں آ سکتے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالقی کائنات مالکی ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی
محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی، آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے، ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، زندگی کے ہر شعبے اور ہر موڑ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے۔ جو شخص اس طرح سے زندگی گزارے گا تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا، اور جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارے گا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ پچھلے کئی خطبوں سے دوسری مرتبہ سورخ کی جانب کے بعد کا جو منظر ہے کیا ہے اس کے تعلق سے گفتگو چلی آ رہی ہے۔ خطبے میں بھی یہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ قبروں سے نکلنے کے بعد انسان میدان محشر میں پہنچے گا، اللہ رب العالمین کی عدالت ہوگی، لوگوں کو اللہ رب العالمین میدان محشر میں پہنچائے گا۔ کس انداز میں پہنچائے گا؟ پھر میدان حشر کی کیفیت کیا ہوگی؟ لوگوں کا اس وقت منظر کیا ہوگا؟ تکلیف کا عالم کیا ہوگا؟ پریشانی کا عالم کیا ہوگا؟ نیز لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ رب العالمین ان کو زندہ کر کے میدان محشر میں پہنچانے پر قادر ہوگا۔ ان نکات پر انشاءاللہ تعالی آج کا یہ خطبہ مشتمل ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن کریم کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ آپ سنیں۔ اللہ رب العالمین اس میں بیان فرماتا ہے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، یہ سورہ قاف کی آیت ہے اور آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں بیان فرمایا ہے کہ تمام اگلے پچھلے لوگوں کو اللہ رب العالمین میدان محشر میں جمع کر دے گا۔ تمام اگلے پچھلے لوگوں کو اللہ رب العالمین میدان محشر میں جمع کرے گا۔ جہاں کہیں بھی لوگ جس انداز میں ہوں گے، مر کل گل کے سڑ کے، جہاں کہیں جس انداز میں وہ دفن ہوں گے، مدفون ہوں گے، اللہ رب العالمین ان سب کو زندہ کر کے میدان محشر میں اللہ رب العالمین حاضر کر دے گا، اول سے اخیر تک۔ وہی اللہ رب العالمین نے کہا ہے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر نفس کو جن کو اللہ رب العالمین قبروں سے زندہ کر کے اٹھا دے گا، تو وہاں سے اب میدان محشر کو کس طرح سے پہنچے گا؟ اللہ رب العالمین نے اس میں کہا ہے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ، ہر نفس آئے گا۔ ہر نفس کیا ہے؟ میدان محشر میں حاضر ہوگا۔ ہر جاندار، ہر ذی روح اللہ رب العالمین ان کو زندہ کر دے گا،
ہر انسان کو زندہ کر دے گا اللہ رب العالمین، ہر جن کو اللہ رب العالمین زندہ کر دے گا، تمام فرشتوں کو اللہ رب العالمین زندہ کر دے گا، اور پھر میدان محشر میں سب کا کیا ہے، اجتماع ہوگا، تو تمام انسان جو زندہ ہو جائیں گے، وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، ہر انسان کے پیچھے اللہ رب العالمین دو فرشتے کو مقرر کر دے گا، ہر انسان کے پیچھے دو فرشتے مقرر ہوں گے کہ قبروں سے اٹھنے کے بعد وہ دونوں فرشتے ان کو ہانک کر میدان محشر کی طرف لے جائیں گے، ہانک کر لے جائیں گے، سائقن ایک ان میں سے ہانکنے والا ہوگا، وہ شہید اور دوسرا فرشتہ اس میں گواہ کے طور پر جائے گا ان کے ساتھ۔ دو فرشتے ہر انسان کے پیچھے لگا دیے جائیں گے میدان محشر کے لیے قبروں سے اٹھنے کے بعد، ایک فرشتہ انسان کو ہانکتا ہوا میدان محشر کی طرف لے جائے گا، دوسرا فرشتہ یہ گواہ کے طور پر جائے گا۔ میدان محشر آپ کو بتلایا گیا تھا کہ ملک شام کا جو علاقہ ہے وہی علاقہ میدان محشر بنے گا، وہی علاقہ، اس لیے چاروں طرف سے لوگوں کو وہیں پر ہانک کر لے جایا جائے گا۔ یہ لے جانے کی کیفیت ہوگی تاکہ انسان ادھر سے ادھر بھٹکے نہ۔ بیان کیا ہے علماء نے کہ یہ جو فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے جو ہانک کر جن کو لے جایا جائے گا، وہ فرشتے ان کے ساتھ دنیا میں موجود رہتے تھے، ہر وقت ایک گناہ لکھتا تھا، دوسرا نیکی لکھتا تھا، کرامن کاتبین، یہ دو فرشتے ہر انسان کے پاس ہمیشہ موجود ہیں۔ یہی دونوں فرشتے ہر انسان کو میدان محشر کے لیے جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے، ہانک کر یہ فرشتے ان کو لے جائیں گے میدان محشر کی طرف، یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ تو قیامت کا جو منظر ہوگا، میدان محشر کا جو منظر ہوگا کہ سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین اکٹھا جمع کر لے گا، اول سے لے کر اخیر تک، آدم سے لے کے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوئے ہوں گے، ان سب کو اللہ رب العالمین حاضر کر دے گا۔ کوئی چھپ نہیں پائے گا، کوئی بھاگ نہیں پائے گا، کوئی کہیں اللہ رب العالمین کی نظر سے مخفی نہیں ہوگا، سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین حاضر کر دے گا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کی آیت نمبر 103 میں، ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم شہود، یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ جمع ہونے کا دن ہے، یعنی یہ وہ دن ہے جس دن سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین اکٹھا جمع کر دے گا، وذالک یوم مشہود، اور یہ وہ دن ہے جس میں سارے لوگ حاضر کر دیے جائیں گے، سارے لوگ میدان محشر میں حاضر کر دیے جائیں گے، کوئی ان میں سے کہیں چھپ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، اللہ رب العالمین کی نظروں کی اوٹ میں نہیں ہو سکتا، یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ تیسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ سورہ واقعہ کی آیت ہے اور آیت نمبر 49 ہے، اللہ کہتا ہے قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، اللہ کہتا ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں کو ان الاولین والآخرین، اول آخر یعنی آگے پیچھے کے سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین ایک ایسے دن میں جمع کر دے گا جس دن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے پہلے سے وعدہ کیا ہوا ہے، الى میقات یوم معلوم، ایک ایسے وقت میں جن کا اللہ رب العالمین نے پہلے سے اعلان کیا ہوا ہے۔ ایک دن دنیا فنا ہو جائے گی، قیامت آئے گی، میدان محشر برپا ہوگا، سارے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، سارے لوگوں کا اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے گا۔ جس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے اعلان کیا ہوا ہے، 1,24,000 پیغمبروں کے ذریعے سے دنیا انسانیت کے سامنے یہ پیغام پہنچایا ہے، اللہ رب العالمین نے آسمانی کتابوں کو نازل کر کے لوگوں کو یہ بتلایا ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور میدان محشر برپا ہونے والا ہے، دوبارہ سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، زندہ کیا جائے گا اور ان سے پوری زندگی کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ وہی اللہ رب العالمین کہتا ہے اے نبی پاک آپ لوگوں کو بتلا دیں ان الاولین والآخرین لمجموعون، اول
اخیر سارے لوگ اگلے پچھلے سارے لوگ جمع کر دیے جائیں گے ایک ایسے وقت میں جس کے بارے میں یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. اور سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو اکٹھا کیا. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. ہم ان سب کو اکٹھا کر کے لے آئے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے, کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. ہر انسان کو جہاں جو ہے, جہاں جو مدفون ہے جس کیفیت میں, چاہے وہ سمندر کی تہ میں ہو, پہاڑ کے نیچے ہو, زمین میں دب گیا ہو, یا جلا کر ان کو راکھ کے ذرات میں تبدیل کر دیا گیا ہو, جس شکل میں جہاں کہیں بھی لوگ موجود ہیں ان سب کو ہم کیا ہے اس دن جمع کر دیں گے اور ان میں سے ایک فرد کو نہیں چھوڑیں گے. یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. میرے بھائی بزرگوں, یہ میدان محشر میں جمع ہونے کا منظر ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے آگاہ کیا ہے سارے لوگوں کو زندہ کرنے کے بعد اس میدان میں جمع کر دے گا اللہ رب العالمین. اور صرف انسانوں کو نہیں, سارے انسانوں کو تو جمع کرے گا, سارے جنات بھی جمع ہوں گے, سارے فرشتے بھی جمع ہوں گے, اور جتنے بھی جانور مویشی جاندار ذی روح ان سب کو بھی اللہ رب العالمین میدان محشر میں جمع کرے گا. ان سب کو بھی جمع کرے گا, سارے جانوروں کو, سارے مویشیوں کو, سارے ذی روح کو, یہ سب میدان محشر میں جمع ہوں گے. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے, علامہ ابن تیمیہ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت جو ہم پڑھیں گے, ہم اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ انسانوں کو صرف نہیں بلکہ جانور مویشی تک کو اللہ رب العالمین میدان محشر میں جمع کرے گا, کسی کو اللہ رب العالمین نہیں چھوڑے گا. دیکھیے قرآن بیان فرماتا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. یہ سورہ مریم کی آیت ہے, آیت نمبر 93 سے لے کر 95 تک اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ زمین و آسمان میں جتنے بھی ہیں, زمین و آسمان میں جتنے بھی ہیں, جو کچھ بھی ہیں, جتنے جاندار ہیں, زمین میں انسان بسنے والے, آسمان میں فرشتے بسنے والے, جنات زمین و آسمان میں بسنے والے, ان کل من فی السماوات والارض, ہر ایک جو زمین و آسمان میں ہے, الا آتی الرحمن, ہر ایک کو کیا ہے, ہر ایک کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم لے آئیں گے, اور یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے غلام بن کر آئیں گے. یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے غلام, اللہ کے بندے, اس کیفیت میں یہ سب کیا ہے جمع کر دیے جائیں گے. لقد احصاهم وعدهم عدا, اللہ رب العالمین نے ان کو گھیر رکھا ہے, وعدهم عدا, اور اللہ رب العالمین نے ان کو گن رکھا ہے, شمار کر رکھا ہے کہ آدم سے لے کے قیامت تک کتنے انسان پیدا ہوئے, اور ابلیس سے لے کر قیامت تک کتنے جنات پیدا ہوئے, کتنے فرشتے پیدا ہوئے, اور کتنے کیا ہے جانور وغیرہ پیدا. ہر ایک کو اللہ رب العالمین نے شمار کر کے رکھا ہے, گن کر کے رکھا ہے, اور ہر ایک کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن حاضر کر دے گا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, ان میں سے ہر ایک کو ہم قیامت کے دن ایک ایک کر کے حاضر کر دیں گے اور جمع کر دیں گے, ہر ایک کو ہم لے آئیں گے. یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے, یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا میدان محشر میں سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین جمع کر دے گا. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا, تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ رب العالمین تمہیں حاضر کر دے گا, اور میدان محشر میں لا کے اللہ رب العالمین تمہیں کھڑا کر دے گا. اور میدان محشر میں کھڑا ہو جانے کے بعد, آ جانے کے بعد کا جو منظر ہوگا, جو کیفیت ہوگی, انشاءاللہ تعالیٰ بھی بیان کیا جائے گا. اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. یہ سورہ انعام کی آیت ہے, نمبر 38 ہے. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ, زمین میں جتنے بھی چوپائے ہیں, جتنے بھی جانور ہیں, جتنے بھی کیا ہے زمین میں رہنے والی چیزیں ہیں, چلنے والی چیزیں ہیں, وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ, اور جتنے بھی بازو والے پرندے ہیں جو آسمانوں میں فضاؤں میں اڑتے ہیں, الا امم امثالکم, یہ تمہاری ہی طرح گروہ ہیں, یہ تمہاری ہی طرح گروہ ہیں, یہ تمہاری طرح
जमात है, मा फर्रतना फिल किताबि मिन शैइन, इनमें से हमने किसी को भी शुमार करने से छोड़ा नहीं है, गिनती करने से छोड़ा नहीं है। हर एक को हमने क्या है लौहे महफूज में लिख दिया है। कितने इंसान, कितने जिन्नात, कितने फरिश्ते, कितने जानवर, कितने परिंदे, कितने मवेशी, कितने वहशी जानवर, हर एक को हमने लौहे महफूज में क्या है लिख रखा है। थुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून, फिर ये सब के सब अल्लाह अपने रब की तरफ हाजिर किए जाएंगे। क्या कहा? थुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून, फिर ये सब के सब अपने रब की तरफ हाजिर कर दिए जाएंगे। इस सूरह नाम की आयत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें यह बयान फरमाया कि जमीन व आसमान में जो भी है और जमीन में रहने वाली जो भी चीजें हैं, चाहे जानवर की शक्ल में हो और उड़ने वाले परिंदे हो, ये तुम्हारी तरह के गिरोह हैं, ये सब मैदान महशर में क़यामत के दिन हाजिर कर दिए जाएंगे। और सूरह तकवीर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया वइज़ल वुहूश हुशिरत, और जब वहशी जानवर इकट्ठा कर दिए जाएंगे, वहशी जानवर इकट्ठा कर दिए जाएंगे। ये सूरह अनाम की आयत ये बतलाती है कि इंसानों के अलावा जानवरों को भी, मवेशियों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन मैदान महशर में जमा करेगा, वो इकट्ठा करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन, और वहशी जानवरों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जमा करेगा। ये अल्लामा इब्न तैमिया इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की तफसीर में बयान फरमाया कि इंसान के अलावा जानवर, मवेशी, इन सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन जमा कर देगा। जानवरों को क्यों जमा करेगा अल्लाह? हिसाब किताब तो इंसानों से होगा, जिन्नातों से होगा। जन्नतों जहन्नम तो इंसान और जिन्नात के लिए बनाई गई है, फिर जानवरों को क्यों जमा करेगा? एक नुक्ता है, उलमा ने बयान किया है कि जानवरों को इसलिए जमा करेगा ताकि इंसानों को दिखाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन कि अल्लाह जालिम नहीं है, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता है। आज इंसाफ का दिन है, इंसाफ का दिन है, अदल का दिन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे लोगों के साथ, यहां तक कि जानवरों के साथ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसाफ करेगा, अदल करेगा कि दुनिया में किसी जानवर ने किसी जानवर को अगर क्या है बिला कसूर मारा है, सींग से उसको तकलीफ पहुंचाई है, पैर से तकलीफ पहुंचाई है, अल्लाह उसको हाजिर करेगा और दोनों को बदला दिलाएगा। जिस कमजोर बकरी को ताकतवर बकरी ने दुनिया में क्या है मारा था, सींग मारा था, उस कमजोर बकरी को उनका हक दिलाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। इस तरह के तमाम जानवरों, मवेशियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दूसरे का हक दिलाएगा। वहां मजलूम को जालिम का से क्या है मजलूम का बदला लिया जाएगा, जालिम से बदला लिया जाएगा, यहां तक कि जानवर उनसे बदला लिया जाएगा, ताकि इंसानों को मालूम हो जाए कि इंसान तुम दुनिया में जालिम थे, तुम बख्शे नहीं जाओगे, तुम छोड़े नहीं जाओगे, तुमसे जर्रे का हिसाब लिया जाएगा और जुल्म का बदला आज लिया जाएगा। मजलूम आएगा और मजलूम केस दायर करेगा और जालिम का गरीबान पकड़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत में हाजिर करेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस जालिम से बदला लेगा और बदला दिलवाएगा और मजलूम का हक दिलवाएगा। ये दिखाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिन जानवरों को भी हाजिर करेगा, और जानवरों के लिए चूंकि जन्नत व जहन्नम नहीं है, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका हिसाब किताब, उनका क्या है जालिम से बदला मजलूम को दिलाने के बाद, हक दिलाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको मनसिया कर देगा कि तुम खत्म हो जाओ, खत्म कर दिए जाएंगे, सब के सब मिट्टी कर दिए जाएंगे। अब उनका कोई मतलब नहीं रहा, अब सिर्फ मतलब रहा इंसानों से, अब सिर्फ मतलब रहा जिन्नातों से। दुनिया में किसने अल्लाह के अलावा गैर अल्लाह को पूजा था और किसने अल्लाह रसूल को छोड़कर किसी और को पीर बनाया था, किसी और को अपना रहनुमा बनाया था, किसी और को अपना लीडर बनाया था, किसी और को अपना उसवा बनाया था, किसी और को अपना नमूना बनाया था। ये सब अब क्या है, अब यहाँ सब लोगों के खाते खोले जाएंगे, रजिस्टर खोले जाएंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सब का एक एक करके हिसाब किताब लेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया इंसानों के अलावा उस दिन जानवरों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हाजिर करेगा। ये मैदान महशर का मामला होगा, कितनी तकलीफ दे, कितना भयानक मंजर होगा। हर एक को उस दिन अपनी फिक्र दामनगीर होगी, हर एक अपने आप में परेशान होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई किसी का मदद करने वाला नहीं होगा, कोई किसी का गमगुसार नहीं होगा।
کوئی کسی کا دکھ درد میں شامل ہونے والا نہیں ہوگا. اپنی فکر میں ہر آدمی اس وقت کیا ہے ڈوبا ہوا ہوگا کہ ہم کیسے اللہ کے عذاب سے بچ جائیں, ہم کیسے اللہ کے عذاب اور گرفت سے بچ جائیں, کیسے جہنم سے بچ جائیں, کیسے ہمارا حساب و کتاب کلیئر ہو جائے, کیسے ہم جنت پہنچ جائیں, کیسے کیا ہے اللہ رب العالمین ہمیں جنت پہنچا دے اور جہنم سے بچا دے. ہر آدمی اپنے آپ میں پریشان ہوگا. آئیے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے, سورہ معارج کی آیت ہے, اللہ کہتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ. یہ سورہ معارج کی آیت ہے, آیت نمبر 10 سے لے کر 18 تک اللہ رب العالمین نے اس میں نقشہ کھینچا ہے. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, کوئی دوست کسی بھی دوست کو دن نہیں پوچھے گا. آج دنیا میں بہت ساری دوستیاں ہیں نا, اور زیادہ تر دوستیاں برے کاموں میں ہیں. برے کام میں ایک دوسرے کو مدد کرنے میں, رات کی تنہائی میں, دن کے اجالے میں, بند کمرے میں اور کھلے صحراؤں میدانوں میں, جنگلوں میں کیا ہے بیٹھ کر کیا ہے برائی کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں. یہ ایک دوسرے کے گہرے دوست ہیں دنیا میں. اس برائی کو انجام کیسے دینا ہے, مل کر کیسے کیا ہے اس کو انجام دینا, یہ پلاننگ ہوتی ہے. اور یہ ایک دوسرے کا کیا ہے دوستانہ تعلقات کس انداز سے آپس میں مضبوط کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, اس دن جب میدان محشر برپا ہوگا, سارے لوگ جمع ہوں گے, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا, او میرا دوست بہت دن سے تم کو دیکھے نہیں تھے, اب تم کو دیکھ پائے ہیں, تم ہم کو دیکھ پائے ہو, آؤ بغل گیر ہو جاتے ہیں, گلے مل لیتے ہیں, ایک دوسرے کا خیریت پوچھ لیتے ہیں, حال سماچار پوچھ لیتے ہیں. کہیں کیا ہے تمہاری نیکیاں تو کم نہیں ہو گئی ہیں تو ہم تمہیں دے دیں گے, ہماری نیکیاں تو کم نہیں ہو گئی ہیں تم مجھے دے دو گے. اور اس طرح سے کیا ہے ہم دونوں جنت سے جنت, جہنم سے بچ جائیں گے, جنت چلے جائیں گے. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا. يُبَصَّرُونَهُ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ, حالانکہ یہ دوست ایک دوسرے کو اس دن دکھا دیے جائیں گے. یہ دوست ایک دوسرے کو اس دن دکھا دیے جائیں گے. ہر آدمی اپنا دوست کو ہر دیکھ لے گا, ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوں گی, دیکھ لیں گے, لیکن پرسان حال نہیں ہوگا, پوچھے گا نہیں. اپنا بھی فکر مند ہوگا میں کیسے بچوں. دوست جائے چولہے کے بھاڑ میں, اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے, ہم کیسے بچے جہنم سے, اپنے آپ میں پریشان ہوگا. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا. يَوَدُّ يُبَصَّرُونَهُمْ, حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے. يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ. دیکھیے اگلا جملہ کتنا خطرناک اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. اس دن کا تکلیف کا کیا عالم ہوگا جب اللہ رب العالمین میدان محشر کو برپا کرنے کے بعد لوگ اپنی اپنی آنکھوں سے اپنا عمل نامہ دیکھ لیں گے اور اپنا ٹھکانہ ان کو نظر آنے لگے گا, اور پسینے سے سرابور ہوں گے اور ٹھکانہ ان کو نظر آنے لگے گا کہ ہمارا ٹھکانہ کہاں ہونے والا ہے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ, مجرم چاہے گا اس دن, لو یفتدی من عذاب یومئذ, کہ اس دن کے عذاب کے بدلے میں یہ مجرم چاہے گا, جس نے دنیا میں اللہ رسول کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہے وہ مجرم ہے. وہ مجرم چاہے گا اس دن, خواہش کرے گا, چاہے گا, اللہ سے کیا ہے صبح شکایت کرے گا, اللہ سے گڑ گڑائے گا, روئے گا اور عذاب سے بچنے کی تدبیر بتلائے گا. لو یفتدی من عذاب یومئذ, اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے مجرم چاہے گا کہ اپنے بیٹوں کو, اپنی بیوی کو, اپنے بھائی کو اور اپنے کنبے قبیلے کے سارے لوگوں کو بڑھا دیتے تھے. ومن فی الارض جميعا, اور کوئی زمین میں بسنے والے سارے لوگوں کو فدیہ میں دے دے اور اس کے بدلے میں خود یہ عذاب سے بچ جائے. یہ مجرم چاہے گا اس دن کہ اپنے بیٹے کو فدیہ میں دے دیں, اپنے بیوی کو فدیہ میں دے دیں, اپنے بھائی کو فدیہ میں دے دیں, اپنے کنبے قبیلے کے لوگوں کو فدیہ میں دے دیں اور زمین میں بسنے والے سارے لوگوں کو فدیہ میں دے دیں. یعنی اپنے عذاب سے بچنے کے بدلے میں ان سارے رشتے داروں کو اور دنیا کے سارے لوگوں کو کیا ہے اللہ کے حوالہ کرنے کے لیے کہیں گے اللہ ان سب کو لے لو اور مجھے عذاب سے بچا لو, مجھے جہنم سے بچا لو, میدان محشر کی پریشانی کٹھنائی سے مجھے بچا لو. یہ یود المجرم, ہر مجرم اس دن یہ خواہش کرے گا. اللہ کہتا ہے کلا, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے, انہا لظا, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے, انہا لظا,
یقیناً آج کا جو منظر ہے بڑا بھیانک منظر ہے، وہ سونا والی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، چہرے سے خال اتار دینے والی آگ ہے، چہرے کو کیا ہے ادھیڑ دینے والی آگ ہے، سونا برپا کر دینے والی آگ ہے، اس میں جانا طے ہے۔ تم اپنے بیٹے کو فدیہ میں نہیں دے سکتے ہو، تم اپنی بیوی کو فدیہ میں نہیں دے سکتے ہو، تم اپنے بھائی کو فدیہ میں نہیں دے سکتے ہو، تم اپنے کنبے قبیلے کے لوگوں کو فدیہ میں نہیں دے سکتے ہو، تم زمین میں بسنے والے انسانوں کو فدیہ میں نہیں دے سکتے ہو۔ جرم تم نے کیا ہے دنیا میں، مجرم تم ہو، اور دوسروں کو کہہ رہے ہیں کوئی ان کو میرے عذاب کے بدلے میں ان کو لے جاؤ اور ہمیں چھوڑو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ تو انصاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ آج تو انصاف ہوگا، ذرے کا بھی انصاف ہوگا، ذرے برابر نیکی کا بھی انصاف ہوگا، اور ذرہ برابر گناہ کا بھی انصاف ہوگا۔ جتنا جرم کیا ہے اتنی سزا ہے، جس قدر نیکیاں کی ہے ان کا اللہ رب العالمین بدلہ دے گا۔ تو یہ انسانوں کی اس دن کی کیفیت ہوگی، میدان محشر کا یہ منظر ہوگا، اس قدر لوگ تکلیف میں اس دن مبتلا ہوں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اور دیکھیے اللہ رب العالمین سورہ عبس میں بیان فرماتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن کا معاملہ اتنا کٹھن ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ کیوں؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس لیے بھاگے گا کہ اس دن کا معاملہ اتنا کٹھن ہوگا کہ ہر آدمی اپنے آپ میں فکر مند ہوگا، ان کی یہ فکر انہیں ستائے گی، فکر دامنگیر ہوگی کہ وہ جہنم سے کیسے بچ جائیں، عذاب سے کیسے بچ جائیں۔ اس کی وجہ سے ہر آدمی اپنے قریبی رشتے دار سے بھاگے گا۔ علماء نے تفسیر میں لکھا ہے کہ اتنے قریبی رشتے دار، آدمی بیٹے کو جان دینے کے لیے اور ان کی ترقی، ان کی عروج کے لیے اور دنیا میں ان کو کامیاب بنانے کے لیے کتنا غلط کام کرتا ہے، لیکن وہی باپ اس بیٹے سے بھاگے گا۔ اپنی بیوی کو سجانے کے لیے، عیش و آرام میں رکھنے کے لیے، زیورات سے ڈھک دینے کے لیے اور ان کو خوش کرنے کے لیے شوہر نہ جانے کتنے لوگوں کو خون کرتا ہے، کتنے لوگوں کی گردنوں کو اڑاتا ہے اور کتنے لوگوں کی مال کو لوٹ کر لاتا ہے، صرف اپنے بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے کہ میرے بیوی بچے عیش و آرام سے رہے۔ اس لیے ڈاکہ ڈالتا ہے، چوری کرتا ہے، مال ہڑپتا ہے، بےمانی کرتا ہے اور شیطانی کرتا ہے۔ وہ شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گا، ماں باپ سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے اور باپ بیٹا سے، بیٹا ماں سے، ماں بیٹا سے، بھائی بھائی سے، یہ سب بھاگیں گے۔ علماء نے تفسیر میں لکھا ہے وجہ یہ ہوگی بھاگنے کی کہ کہیں یہ میرا بیٹا سامنے آ گیا، یہ میرا باپ سامنے آ گیا ہے، یہ میری بیوی سامنے آ گئی ہے، میرا بھائی سامنے آ گیا ہے، کہیں مجھ سے ایک نیکی مانگ نہ لے، ایک نیکی مانگ نہ لے ہم سے اور ہماری نیکی گھٹ جائے اور ہم جہنمی بن جائیں۔ اس وجہ سے بھاگ رہا ہے، ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں، کہیں مانگ نہ لے۔ یہ قریبی رشتہ دار ہیں، دنیا میں ہم ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، یہ ہمارے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے، آج سارے رشتے ختم ہو گئے۔ ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں، بھاگے گا، ایک سے انسان جہنمی بن جائے گا اور ایک نیکی زیادہ ہونے کی وجہ سے انسان جنتی بن جائے گا۔ یہ اس دن کا معاملہ ہوگا اور یہ اس دن کا منظر ہوگا اور یہ گھبراہٹ کا عالم ہوگا۔ یہ رشتے داریاں ہیں جن کے لیے آج دنیا میں تم نے نمازیں چھوڑی ہیں، روزہ چھوڑا ہے، حج چھوڑا ہے، زکات چھوڑی ہے، حلال و حرام کی تمیز چھوڑی ہے، قرآن و احادیث کو پسے پشت ڈالا ہے۔ انہی رشتہ داروں کے لیے یہ کوئی کام نہیں آئیں گے، بلکہ یہاں ہر کوئی ایک دوسرے سے اس دن بھاگتے پھریں گے۔ یہ میدان محشر کا منظر ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس دن کا کیا منظر ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی، کتنی گھبراہٹ ہوگی، کس قدر دہشت کا عالم ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر حضرت ابو ہریرہ
रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस में बयान करते हैं, सही बुखारी की हदीस है, और बयान फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की आयत वअनज़िर अशीरतकल अक़रबीन को नज़ील फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब आयत नाजिल फरमा दी वअनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से डराइए, जन्नत की खुशखबरी दीजिए, शिर्क से डराइए और गैर अल्लाह की परस्ती से उनको रोकिए, डराइए उनको कि इनका कितना भयानक अंजाम होने वाला है मरने के बाद। वअनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, पहले ये फर्ज बनता है कि अपने करीबी रिश्तेदारों को आप डराइए। जब कुरान करीम की आयत नाज़िल हो गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रिश्तेदारों को जमा किया और जमा करने के बाद जो ऐलान किया, जो बयान फरमाया वो सुनने के काबिल है। आप सुने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन से किस अंदाज में अपने रिश्तेदारों को और आने वाले तमाम उम्मतों को डराया। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, कहा ऐ बनु अब्द मुनाफ तुम अपना बचाव खुद कर लो, अपनी जान की फिक्र खुद कर लो, क़यामत के दिन तुम अल्लाह के अज़ाब से कैसे बचोगे। ऐ बनु अब्द मुनाफ तुम अपने आप में इसकी फिक्र खुद कर लो, अपना बचाव खुद कर लो, मैं क़यामत के दिन तुम्हें नहीं बचा सकता। ये बनु अब्द मुनाफ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रिश्तेदारी, दादा परदादा ये सब क्या है, रिश्ते हैं, सब एक ही कुंबे कबीले के लोग हैं। बनु अब्द मनाफ के बेटो तुम अपने आप को बचा लो अल्लाह के अज़ाब से, उनकी तदबीर तुम दुनिया ही में कर लो, बचाव के तरीके और रास्ते तुम इख्तियार कर लो, नहीं तुम्हें वहां कोई काम नहीं आ सकता, मैं तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकता। ऐ अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब तुम अपने आप को मैदान महशर के मंजर और उस दीन की तकलीफ से बचाव कर लो, यहीं पर ये तदबीर तुम अपना लो। तुम हमारे जरूर क्या है, हकीकी चचा हो, सगे चचा हो, लेकिन मैं क़यामत के दिन तुम्हें नहीं बचा सकता अल्लाह के अज़ाब से। ऐ सफिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी तुम अपने आप को मैदान महशर के अज़ाब से यही तदबीर कर लो, बचाव का तरीका इख्तियार कर लो, मैं तुम्हें क़यामत के दिन मैदान महशर में कुछ भी काम नहीं आऊंगा, मैं तुम्हें बचा नहीं सकता अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से, तुम अपना बचाव खुद कर लो। और आखिर में अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, ऐ फातिमा बिन्ते मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बेटी, कान खोलकर सुन लो, तुम्हें अपने बाप से दुनिया में जो कुछ भी मांगना है मांग लो, लेकिन क़यामत के दिन मैं तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से और मैदान महशर की तकलीफ और परेशानी से मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, तुम अपना बचाव खुद कर लो। दुनिया कितने करीबी रिश्तेदार को नबी ने डराया, बनु अब्द मनाफ को कहा, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब को कहा, और सफिया अपनी फूफी है, अब्बास अपने चचा है, और फातिमा अपनी बेटी है, खून और जिगर का टुकड़ा है, कहा मैं तुम्हें भी नहीं बचा सकता। क़यामत का दिन का जो मंजर होगा, जो दहशत का आलम होगा मैदान महशर का, जो तकलीफ का आलम होगा मैदान महशर का, उस दिन की तकलीफ से मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, तुम खुद उसके बचाव की तदबीर दुनिया में इख्तियार कर लो, अपने आप को बचा लो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारों को ऐलान करके बतलाया। अब भला बतलाया, नबी अपनी बेटी के लिए कोई काम नहीं आ सकते, नबी अपनी फूफी के लिए कोई काम नहीं आ सकते, नबी अपने चचा के लिए कोई काम नहीं आ सकते मैदान महशर में, नबी अपने कुंबे कबीले खानदान के लोगों के लिए कोई काम नहीं आ सकते। तो किस ख्वाब में तुम मुब्तला हो, किस सोच में तुम मुब्तला हो कि मुझे क़यामत के दिन फला पीर बचा लेगा, किस धोखे में तुम मुब्तला हो कि मुझे फला क़यामत के दिन मुझे मेरा भाई बचा लेगा, जो कि हमने अपने भाई को पढ़ाकर मौलवी किया, किस धोखे में मुब्तला हो कि मुझे क़यामत के दिन मेरा बेटा बचा लेगा, क्योंकि मैंने अपने बेटे को पढ़ाकर मौलवी आलिम किया है। और किस ख्याल में क्या हो बेटा मुब्तला है किस धोखे में कि क़यामत के दिन मेरे माँ बाप मुझसे बचा लेंगे, चूंकि मेरा बाप बड़ा आलिम है और मेरी माँ भी बड़ी आलिमा है, तहज्जुद गुजार है, और माँ बाप दोनों नेक है, आलिम है, और तकवा और परहेजगारी के अंदर कूद कर क्या है भरी, ये माँ बाप हमें क़यामत के दिन मैदान महशर की तकलीफ से बचा लेंगे, हमें नमाज रोजा करने की जरूरत क्या है। बेटो तुम किस धोखा में मुब्तला, नबी तो अपने रिश्तेदारों में से किसी को नहीं बचा सकते,
اب کس کے لیے کون سا رشتہ باقی رہا؟ یہ قیامت کے دن کا میدان محشر کا منظر ہوگا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ ہر آدمی اپنی فکر کر لو، اپنا بچاؤ کر لو کہ ہم کیسے میدان محشر کی تکلیف سے بچیں گے، کس انداز میں اس دین کی پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ اور آپ نے صرف پریشانی لفظ زبان سے سنا ہے، لفظ پریشانی آپ نے صرف سنا ہے، آپ کو معلوم ہے وہ پریشانی آپ کو معلوم ہے کتنی لمبی مدت تک وہ پریشانی چلے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے، بلکہ قرآن کی آیت ہے، 50,000 سال کا وہ میدان محشر کا ایک دن ہوگا۔ 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا۔ 50,000 سال تک لوگ ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، بھوک و پیاس میں تڑپتے رہیں گے، مجرم کیا ہے بلبلاتے رہیں گے۔ اتنی پریشانی کا عالم ہوگا، پسینے سے سرابور ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ آج 9 کروڑ 30 لاکھ کے میل کے فاصلے پر سورج ہے زمین سے، 9 کروڑ 30 لاکھ کے فاصلے پر سورج آج ہے، پھر بھی جون جولائی اور مئی کی گرمی ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے، ننگے پاؤں ہم زمین میں پیر نہیں رکھ سکتے ہیں۔ یہ آج کی تکلیف کا یہ عالم ہے، 1 میل کے فاصلے پر اس دن سورج ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی۔ 9 لاکھ کروڑ کیا ہے سورج کی حدت اور گرمی تیز ہوگی اس دن، بتائیے برداشت کیسے کریں گے؟ اس لیے آپ نے صرف یہ سن لیا کہ میدان محشر کی تکلیف بس ختم ہو گئی، 50,000 سال تک جھیلیں گے مسلم ان تکلیفوں میں، اور اس کے بعد اب اللہ رب العالمین حساب و کتاب کے لیے اب کیا ہے، حساب شروع کریں گے۔ ابھی وہ مرحلہ بہت دور ہے حساب و کتاب کا، انشاءاللہ تعالی اگلے خطبے میں بیان کیا جائے گا کہ میدان محشر کی جو اور کٹھنائیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، لوگ کس انداز میں پریشان حال ہوں گے، اور پھر کن کن لوگوں کے پاس، کن کن نبیوں کے پاس سفارش کروانے کے لیے جائیں گے۔ آج جن نبیوں کے طریقے پر چلنا پسند نہیں کرتے ہیں، انہی کے پاس اس دن گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے ان کے پھیروں میں جا کر گریں گے اور کہیں گے ہمیں اللہ کے رب العالمین کی عذاب سے بچانے کے لیے کہ اللہ ہمیں جلدی حساب و کتاب لے لے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی اللہ حساب لے لے ہمارا، آپ سفارش کر دیجیے۔ اس دن کا یہ عالم ہوگا جس نبی کی سنت کو تم آج بھولنا، پیروں تلے کیا ہے روتے ہو، چلنا پسند نہیں کرتے ہو، اسی نبی کے پیروں تلے جا کر گڑگڑاؤ گے، سفارش کر دو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو ان کی مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ جن کے والدین دنیا میں زندہ ہیں اللہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله تعالى وعلو وجل وتم وهم